بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو وظیفہ جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ وظیفہ قرآن پاک کے 2 لفظ کن فیکون ان الفاظ کا وظیفہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک خود اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو میں ایک کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کن میں اتنی طاقت ہے کہ ہم مسلمانوں کو سائنسدانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے اس طاقت سے ہمیں آگاہ کیا، جنہوں نے ہمارے سامنے قرآن کی سچائی بیان کی، اللہ کو پہچاننے میں ہماری مدد کی۔ کن فیکون کا مفہوم ہم اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک ہم اللہ کی قدرت کو نہیں جان پاتے۔ یہ سائنس ہے جو ہمیں اس کن کی طاقت سے آگاہ کرتی ہے کہ اللہ پاک کے کن میں کتنی طاقت ہے۔ اس سے ہمیں ضرور آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ انسان کو اپنے مالک کی قدرت کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی اس وسیع کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہے، یہ اسے تبھی پتہ چل سکتا ہے جب اس کائنات کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرے۔ پھر اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی تخلیق اور پھر اسے دنیا میں بھیج کر موت دینا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ پاک کی قدرت کے آگے ایک کن کا فاصلہ ہے۔ آج اسی کن فیکون کا ایک بہت ہی مجرب عمل آپ کو بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ بالخصوص کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آپ کن فیکون کا یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسری بات یقین کی ہے۔ میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تب تک آپ کو وظیفہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کسی بھی وظیفہ کو شک کی نگاہ سے نہیں پڑھنا کہ وظیفہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو اس وظیفہ کو جاری رکھیں گے، اگر فائدہ نہ ہوا تو اس وظیفہ کو چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ اس نظریے سے وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور اگر آپ اس نیت سے عمل کریں گے کہ میں یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے میرا کام کر دیا، مجھے کامیابی عطا فرما دی، تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو عطا کرنے کے۔ اگر آپ نے ہزاروں وظائف کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن پھر بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آپ کو مقصد میں کامیابی نہیں ملی، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور پختہ یقین کے ساتھ کھٹکھٹانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ تو چینل پر نئے آنے والے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ آپ لاکھوں حاجات کے لیے بھی اس وظیفہ کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کا طریقہ کار جو ہے اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر آپ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے تو کوئی اور سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب بعض اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، نفلی عبادت سے منع کیا گیا ہے، ان اوقات کو چھوڑ کر آپ نے یہ نوافل ادا کرنے۔ اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد بھی آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں آپ نے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کر کے تو اپنے بستر پر بیٹھ کر آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ قرآن پاک کے یہ 2 لفظ کن فیکون ان لفظوں کو پڑھنا ہے۔ ان کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنے۔ اس عمل کو مسلسل آپ نے 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کا مقصد، آپ کی حاجت 21 دنوں سے پہلے پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں۔ جو نوافل آپ نے ادا کرنے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے، وہ صرف آپ نے 1 مرتبہ شروع میں پڑھنے، یعنی وظیفہ شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھنے۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا کام اللہ رب العزت نے کر دیا ہے، تو آخر میں آپ نے پھر اسی طریقے سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کر دی۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ جب آپ کا جی چاہے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی رات کو سونے لگیں، اپنے بستر پر جائیں تو آپ نے ایک تسبیح کن فیکون ان الفاظ کی پڑھنی ہے اور ان کے اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو مسلسل آپ نے 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔
جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے، اگر آپ کا مقصد 7 دنوں میں پورا ہو جاتے، 5 دنوں میں پورا ہو جاتے، تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے۔ یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ جس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ جب اللہ اپنے بندے کو نوازتے ہیں، وہ اس کے لیے وسیلے پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ ایسے ایسے وسیلے پیدا کرتے ہیں جس کے بارے میں بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا کریم ہے۔ جب اس کی رحمت اپنے بندے پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسے بہنیں جن کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انہیں ضرور کامیابی ملے گی۔ تو اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔